الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیزو، غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، شعبان المعظم آدھے سے زیادہ جا چکا ہے، رمضان بالکل قریب آ رہا ہے، اور یہ رمضان ہمارے لیے انعام کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کا مہینہ ہے، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، ہمارے لیے کچھ دینے کا مہینہ ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی پروگرام کرتا ہے، تو اس پروگرام سے پہلے اس کی تیاریاں کرتا ہے۔ اگر گھر میں شادی کا پروگرام ہو تو اس شادی کے پروگرام کے لیے انسان کتنی تیاریاں کرتا ہے، نئے کپڑے لیتا ہے، مکان کی صفائی کرتا ہے، حتیٰ کہ رنگ روغن بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کتنی ساری ضرورتیں ہیں جو صرف اس ایک مہمان کے لیے کی جا رہی ہیں، کہ جو شادی کر کے دلہن گھر میں آئے گی، اس دلہن کی وجہ سے، اس ایک مہمان کی وجہ سے اتنا سارا انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے اتنی ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو رمضان تو چونکہ اسلام کا مہمان ہے اور ہماری نجات کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، تو ہمیں اس کے لیے کتنی تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر کے ہمیں دیا ہے۔ یہ دین کوئی لاوارث دین نہیں ہے، بے بنیادی دین نہیں ہے، اس دین کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، یہ ہلنے اور ختم ہونے والا دین نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اس بنیاد سے جو ٹکر لے گا، اس بنیاد سے جو ٹکرائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ جس مکان کی بنیاد مضبوط ہو نا، آپ کتنی منزلیں اس پر لے کر چلے جاؤ، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو اوپر مکان کی منزلیں جب بڑھائیں گے وہ نیچے سے ختم ہو جائے گا، وہ منزلیں قائم نہیں رہ پائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں۔ تو جب بنیادیں مضبوط ہیں تو پھر ان بنیادوں پر ہم چاہے جتنی تعمیر کر لیں، جتنے اونچے عمارتیں اور منزلیں اس پر قائم کر لیں، وہ قائم ہی رہیں گی، گریں گی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، تو ہمیں اس دولت کو عروج پر لے کر جانا ہے، نیچے نہیں گرنے دینا۔ اور رمضان کی تیاریوں میں سے سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ میں ایک تیاری آپ کو بتا دوں۔ اسلام نے ایک ایسی تیاری کا عمل بتایا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لے تو جنت اس کے لیے پکی ہے، یہ آدمی جنت کا مستحق ہے، پھر جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔
چونکہ اس عمل کے کرنے والے لوگ دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے دل کا صاف رکھنا، دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، چڑاوٹ نہ ہو، عداوت نہ ہو، گناہ کا میل اندر میں نہ ہو، گندگیاں نہ ہوں، برے خیالات دل میں نہ ہوں۔ دل کو صاف رکھو گے منزل آسان ہو جائے گی، جنت کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آپ کو تہجد پڑھنے والے دنیا میں بہت مل جائیں گے، سجدے کرنے والے بڑے ملیں گے، حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت ملے گی، تسبیح پڑھنے والوں کی تعداد بہت مل جائے گی، ذکر اذکار کرنے والوں کی تعداد بہت مل جائے گی، علم والوں کی تعداد بہت مل جائے گی، قرآن والے بہت مل جائیں گے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک تلاش کرو گے تو مشکل سے کوئی ایک ملے گا کہ جو اپنے دل کو ہر ایک سے صاف رکھتا ہو۔ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، لیکن صرف عمل ایک ہی ہے۔ اگر اس عمل کو کر لو گے تو جنت کا راستہ آسان ہے، پھر کوئی رکاوٹیں نہیں، پھر جنت کے راستے میں کوئی حائل بیچ میں نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہاں جا رہا ہے، بس سیدھا جنت کا ٹکٹ مل جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اور چونکہ رمضان المبارک اللہ کے نور کو دل میں بھرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں اکٹھے کرنے کا مہینہ ہے۔ نیکیاں نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کا نور ہی نیکیاں ہے، اللہ کی معرفت کا نام ہی نیکی ہے۔ ان نیکیوں کو دل میں بھرنے کا بھرنے کا کام اس وقت ہوگا جب دل خالی ہو۔ اگر دل میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، کسی برتن میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، پھر آپ اوپر سے اس میں دوسری ڈالنا چاہیں تو نہیں آئے گی، پہلے اس برتن کو خالی کرنا پڑے گا، پھر اس برتن میں کوئی دوسری چیز داخل کی جائے گی، کوئی دوسری چیز رکھی جائے گی۔ دل ایک برتن ہے، دل ایک برتن ہے، اس برتن کو پہلے برائیوں سے خالی کیا جائے گا، گناہوں سے خالی کیا جائے گا، بغض و عناد سے خالی کیا جائے گا، جو آج ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے جلتا ہے، محلے والا دوسرے محلے والے سے نفرت کرتا ہے، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے۔ یہ عداوتیں ہمارے دل میں بھری پڑی ہیں، ہم دوسرے کی خوشیاں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ جلن حسد کی بیماری ہمارے دل میں بھری پڑی ہے، ہم لوگوں کے عیوب کو چھپانے کے بجائے اچھالنے کا کام کرتے ہیں، اور اگر پتہ بھی نہ چلے تو پھر اس کے لیے پتہ لگانے کے لیے سراغ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس کی کمی کہاں ہے، کیا کمی ہے، یہ رات میں کہاں جاتا ہے، یہ اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہے کہاں سے کما کے لا رہا ہے، کوئی بزنس بھی نہیں ہے اس کا، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے اس کا، یہ کہاں سے کما کے لا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہم سراغ میں لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کے عیوب اگر تمہیں پتہ چل جائے تو ان کو چھپاؤ۔ من ستر عیبا ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کے عیوب کو چھپائے گا، اللہ اس دن، جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان، سب کو جب اللہ جس دن میں جمع کریں گے میدان محشر میں، اللہ اس دن تیری ان ساری ڈھکی برائیوں کو جن پر تو نے دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا تھا، سب کا پردہ ہٹا کے ایک طرف کر دے گا اور دنیا کو دکھا دے گا، تجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور اگر تم نے یہاں کسی کے عیوب کو چھپایا، کسی کی برائیوں کو چھپایا، کسی کی خامیوں پر پردہ ڈالا، اس کی پردہ پوشی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں ساری دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے تمہیں بچا لے گا۔ تو اس دل کو ان برائیوں سے صاف کرنا ہے۔ ہم اپنے مکانات روزانہ صاف کرتے ہیں، گھر میں ایک آدمی کی ذمہ داری لگی رہتی ہے کہ بھئی تجھے روزانہ جھاڑو لگانی، اب وہ روزانہ گھر میں جھاڑو لگاتی، روزانہ صفائی کی جاتی ہے۔ یہ دل بھی صحن کی طرح ہے،
مکان کے صحن کی طرح ہے، جیسے مکان کے صحن میں گندگی روز جم جاتی ہے، روز دھول مٹی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں روزانہ صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دل میں بھی روزانہ برائیاں اور گندگیاں اور گناہ آ جاتے ہیں، اس لیے روزانہ اس دل کی بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ، لیکن حدیث میں آتا ہے اذا سلم سلم الجسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو، اگر دل صحیح ہے سارا بدن ٹھیک ہے، اور اگر دل میں بگاڑ آ گیا، دل میں فساد آ گیا، دل میں وساوس اور خیالات آ گئے، دل پھٹ گیا، تو پھر سارا جسم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس دل کو صاف رکھو، اس دل کو محفوظ رکھو، اس دل کو ہر قسم کی گندگی سے بچا کے رکھو۔ لیکن یہ عمل کتنا مشکل ہے؟ یہ عمل بہت مشکل ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو اور عبادتیں کرنے والوں کی تعداد بڑی کثرت سے ملے گی، لیکن اس عمل کو کرنے والے آپ کو تلاش کرنے سے نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ دیکھنے لگے، ایک شخص آیا، اس کا ایک ہاتھ میں جوتی اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا اس کو۔ اگلے دن پھر مجلس لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے دن ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ لوگوں نے پھر ادھر کو دیکھا تو وہی شخص اگلے دن پھر ایک ہاتھ میں جوتی اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا دروازے سے داخل ہو گیا۔ تیسرے دن پھر مجلس لگی، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ وہ تیسرے دن بھی وہی شخص ہاتھ میں جوتی لیے ہوئے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب اس صحابہ کے مجمع میں ایک شخص ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس چوٹی کے صحابہ ہیں، ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں نہ سابقین میں ہے نہ متاخرین میں، نہ پہلے صحابہ میں ہے نہ بعد کے صحابہ میں ہیں۔ ان سے بڑا عابد، ان سے بڑا عبادت کرنے والا پورے صحابہ کے مجمع میں نہیں۔ اب ان کی عبادت کیا ہے؟ ان کی عبادت ہے دن کو روزہ رکھنا، رات کو ساری رات تہجد پڑھنا، ساری رات جاگنا، اور پھر صبح سے شام تک ایک قرآن ختم کرنا۔ یہ ان کی عبادت کا معمول۔ اب ان کے دل میں خیال آیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے جستجو کی کہ یار میں اتنے عمل کرتا ہوں، سارا دن میرا روزہ رہتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ ایک ختم میں کر رہا ہوں، جنتی ہونے کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس بابا نے کون سا عمل کر دیا مجھ سے بڑا کہ جنتی ہونے کی بشارت میرے حبیب نے 3 دن تک اسے دی ہے۔ اب یہ صحابی اٹھے اور ان کی عبادت کا حال، ان کی عبادت کا معمول یہ ایک مستقل معمول تھا، 2-4 دن کا نہیں تھا، ہفتہ 10 دن کا نہیں تھا۔ ان کے والد نے ان کا نکاح جس دن ان کا نکاح کیا تو یہ اس دن بھی جب حجلائے عروسہ میں داخل ہوئے، بیوی کے کمرے میں داخل ہوئے، تو جناب نے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر نیت باندھ کے ساری رات دے تہجد، ساری رات تہجد میں گزار دی۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، بیوی نے بھی وضو کیا، وہ بھی مصلی بچھا کے تہجد میں لگ گئی۔ صبح کو عمر بن عاص آئے ان کے والد، اور بیوی سے آگے پوچھا بیٹا رات کیسی گزری؟ اس نے کہا ابا آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک، بڑا ولی ہے، وہ تو ساری رات تہجد پڑھنے میں نکالی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
غصہ تو بڑا آیا لیکن حکمت سے کام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت لگا دی کہ رسول اللہ ذرا سمجھاؤ نا اس کو، عبداللہ کو ذرا سمجھاؤ، ہم نے ان کا نکاح کیا اور یہ بیوی کے پاس کمرے میں گیا، ساری رات تہجد میں نکال دی اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور عبداللہ کو ڈانٹا۔ دیکھو اسلام نے اتنے غلو کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ تم ضروریات زندگی سے ہی دور ہو جاؤ، عبادت کرو لیکن ضروریات زندگی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اس پر اجر زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ کو ڈانٹا اور عبداللہ سے یہ کہا کہ عبداللہ آج کے بعد تو نے 3 دن روزے رکھنے ہیں مہینے میں اور 8 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر تو طاقت زیادہ ہے، میرے اندر قوت زیادہ ہے، آپ تھوڑی اور گنجائش کر دیجئے اور بڑھا دیجئے میری تعداد کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا چل ایسا کر تو 15 دن روزہ رکھ لے، 15 دن افطار کر لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میرے اندر اور طاقت ہے، میرے اندر اور طاقت اور قوت ہے۔ اللہ کے نبی اور گنجائش کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چل ایسا کر صوم داؤدی پر آ جا، لیکن اس سے کم نہیں ہوگا۔ صوم داؤدی کیا؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، اور 3 دن سے زیادہ تجھے قرآن ختم نہیں کرنا، بس 3 دن لاسٹ، اس سے پہلے ختم نہیں کرنا، 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے اور 1 دن روزہ رکھنا 1 دن افطار کرنا۔ یہ وہ صحابی، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار جنتی ہونے کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس بابا نے کون سا عمل کر دیا جو اس کو جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اب یہ جستجو میں بابا کے پیچھے پیچھے جب مجلس ختم ہوئی اور یہ بابا کے پیچھے پیچھے بابا کے گھر پہنچ گئے۔ بابا جی ہاں بیٹا میرے ابو سے میری ذرا انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کیا رہ لوں؟ آؤ بیٹا بسم اللہ رہ لیجئے۔ اب یہ بابا کے پاس رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ شام کو عشاء کی نماز پڑھی، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے یہ جلدی سے اپنے بستر پر آئے اور چادر اوڑھی، اور چادر اوڑھ کر چادر میں سے یوں سوراخ کر کے یہ لیٹ گئے، اور بابا کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے دل میں خیالات تھے کہ یار میں دیکھوں کہ یہ بابا ساری رات سجدہ کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات تسبیح پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، یہ اللہ کے سامنے کتنی دعائیں مانگے گا کہ یہ رو رو کر مصلی بھگو دے گا۔ یہ اس خیال سے چادر میں سوراخ رکھ کر لیٹے ہوئے بابا کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بابا عشاء کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر بستر پر آئے اور بابا نے چادر اوڑھی اور اللہم باسمک اموت واحیا، ساری رات بابا خراٹے لیتے رہا۔ صبح کو فجر میں آنکھ کھلی۔ اب یہ عبداللہ بن عمر یہ پریشان ہو گیا، یار یہ بابا تو ساری رات پڑا سوتا رہا ہے۔ وہ دور تھا نبی کا وہ دور تھا کہ اس دور میں تو منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی تہجد چھوڑنے کی، منافق بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ بابا تو ساری رات پڑا سویا ہے۔ یار چل اگلے دن دیکھوں۔ اگلی رات آئی، اگلی رات عبداللہ بن عمر پھر چادر میں سوراخ رکھ کر پھر دیکھنے لیٹ گئے۔ بابا اگلی رات آئے اور بابا نے پھر چادر اوڑھی، اللہم باسمک اموت واحیا، ساری رات خراٹوں میں نکال دی۔ یہ حیران پریشان کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، نبی کے فرمان میں تو شک کرنا بھی کفر ہے، میرے نبی نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور بابا کا کوئی عمل دکھائی نہیں دے رہا، یہ ساری رات پڑا سو رہا ہے۔ اس نے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یار اگلی رات پھر دیکھو۔ اگلی رات تیسری رات آئی، تیسری رات یہ پھر اس طرح لیٹ گئے۔ بابا نے تیسری رات آ کر وہی دعا پڑھی، چادر اوڑھی، دعا پڑھ کے اللہم باسمک اموت واحیا، ساری رات سوتے رہے، فجر میں اٹھے۔ اب تیسری رات ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ پھٹ پڑے کہ بابا میری ابو سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں 3 دن تک لگاتار یہ جنتی ہونے کی بشارت آپ کے بارے میں سنی ہے۔ میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ بابا نے کہا بیٹا دیکھ تو لیا تو نے، دیکھ تو لیا تو نے۔ اب عبداللہ بن عمر پریشان کہ یار جوڑ کیسے بٹھاؤں، ایک طرف تو نبی اس کو جنتی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف نبی کا فرمان یہ ہے اور اس بابا کا عمل یہ ہے، دونوں میں جوڑ نہیں بٹھا پا رہا۔ یہ غم زدہ دل سے وہاں سے واپس ہوا کہ یار چلو ہوگی کوئی بات، مجھے نہیں پتا چلا ہوگا، اللہ کا نبی جانتا ہوگا، ہوگی کوئی بات۔ یہ بیچارہ افسردہ سا واپس ہوا۔ جب یہ دروازے پر پہنچا تو بابا نے پیچھے سے آواز دی کہ بیٹا ادھر آنا۔ عبداللہ بن عمر واپس آئے اور جی بابا کہ بیٹا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، لیکن تجھے ایک راز کی بات بتا دوں۔ ہاں بابا بتاؤ، وہ راز کی بات کیا ہے؟ وہی تو میں دیکھنے آیا ہوں۔ بابا نے کہا کہ بیٹا میں جب بستر پر سوتا ہوں تو میں سارے انسانوں کی طرف سے اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے دل میں ذرہ برابر کسی کی طرف سے کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی حسد نہیں رہتا۔ میں کسی کے مال کو دیکھ کر چڑھتا نہیں ہوں، میں کسی کی امیری یا عہدے کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا ہوں، اس سے جلتا نہیں ہوں، میں اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کود کر اچھل کر کہا ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، ہاں یہی تو وہ بات ہے چاچا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تہجد میں پڑھ سکتا ہوں ساری رات، روزے میں رکھ سکتا ہوں ساری رات، قرآن میں پڑھ سکتا ہوں سارا دن، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کام اتنا مشکل کام ہے کہ اس کام کو کرنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں۔ اس لیے عزیزو بزرگو دوستو، رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے اس دل کے اندر اللہ کے نور کو بھرنے کے لیے اس دل کو برائیوں سے پاک صاف رکھیں، خالی رکھیں۔ جب دل گندگی سے صاف رہے گا اللہ کا نور داخل ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی کے زمانے میں نے بھی یہ واقعہ بچپنے میں پڑھا تھا، جب ہم شروع سال میں تھے مولویت میں، غالباً معلم الانشاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو شام کو سبق یاد کرتے، وہ صبح کو جب استاد کو سنانے جاتے تو بھول جاتے۔ انہوں نے اپنے استاد جی سے شکایت کی کہ استاد جی میں رات کو اتنی محنت کرتا ہوں، سبق یاد کرتا ہوں، لیکن آپ کے پاس جب سنانے آتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں سارا سبق، کیا وجہ ہے؟ سنو استاد نے کیا نصیحت کی۔ کتاب میں الفاظ یہ نقل کیے ہیں، شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ شافی گناہ چھوڑ دے، گناہوں سے دل کو پاک کر لے، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ گنہگار دل میں، جس دل میں گناہ ہو اس دل میں اپنا نور نہیں ڈالتا۔ تو اپنے دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ ہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا کسی سے ہوا ہے، انبول ہیں، کسی سے بول نہیں رہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیں تاکہ ہمارا رمضان صحیح گزر جائے، ہمارے رمضان سے ہمیں نفع ہو جائے۔ اس لیے چونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کمی، خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں بھی آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے بھی معاف کر دیں اور آپ بھی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تاکہ ہمارا رمضان اللہ عافیت کے ساتھ اور نفع کے ساتھ ہمارا گزار دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔